سلام دنیا بھر کے تمام پادری صاحبان، مذہبی طلبہ اور مقدسین کو جو آسمان کی بادشاہی کی امید کے ساتھ ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میں سو ہیون یو ہوں، ایک سینٹر انسٹرکٹر جس نے شنچن جی کے 12 قبائل میں سے برتلمائی قبیلے کے رہنما سے یہ کلام سیکھا۔ ہمارے قبیلے کے رہنما نے چیئرمین مین ہی لی سے سیکھا۔ تمام پادری صاحبان جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور آپ سب خیریت سے آئے ہیں۔ آج کے کلام کے ذریعے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فضل ملے گا۔ آج سبق نمبر 8 ہے اور ہم روشنی، چراغ دان، اندھے، بہرے اور کپڑے کے بارے میں بات کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ پادری صاحبان پہلے ہی اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ یسوع نے خدا کے کلام کی مرضی کے مطابق 4 اناجیل اور مکاشفہ کی کتاب میں تمثیلوں میں بات کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ روحانی ہیں، لفظی نہیں۔ آئیے آج اس سب پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے آئیے تمثیلوں کے حقیقی معنی کو دیکھتے ہیں۔ روشنی زندگی کا کلام ہے، چراغ دان روح اور کارکن ہے۔ اندھا اور بہرا وہ شخص ہے جو کلام کو نہیں سمجھتا۔ لباس کے لیے سب سے پہلے لباس یا جامے سے مراد دل، اعمال اور عقیدہ ہے، اور شادی کے کپڑے یا عمدہ کتان سے مراد راست بازی کے اعمال ہیں۔ اب آئیے بائبل سے دیکھیں کہ یہ جوابات کیسے نکلے۔ سب سے پہلے روشنی کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حوالہ پڑھیں گے، پہلا تھسالونیکیوں 5 باب اس کی پہلی 6 آیات۔ آئیں سب مل کر پڑھتے ہیں، پہلا تھسالونیکیوں 5 باب اس کی پہلی 6 آیات۔ مگر اے بھائیو، اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے۔ پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں، بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ آمین۔ جی ہاں، پڑھنے کے لیے بہت شکریہ۔ پہلا تھسالونیکیوں 5 باب اس کی پہلی 6 آیات کا کلام کب پورا ہوگا؟ یہ وہ واقعہ ہے جو خداوند کے دن ہوگا، اس لیے یسوع کی دوسری آمد کا وقت ہے۔ شاید میں کہا گیا ہے کہ اس وقت 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ یہ تم طرح کے لوگ اور ان طرح کے لوگ ہیں۔ جیسا کہ ان طرح کے لوگوں کے خیال میں وہ امن اور سلامتی میں ہیں، ان پر اچانک تباہی آتی ہے اور وہ نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف تم طرح کے لوگ اندھیرے میں نہیں ہیں، لہٰذا یسوع ان کے پاس چور کی طرح نہیں آتا اور وہ نجات پانے کے قابل ہیں۔ وہ کس قسم کے لوگ ہیں جو نور سے تعلق رکھتے ہیں، جو یسوع کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے ذریعے ہم روحانی روشنی کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جانیں گے جو بائبل کے مطابق نور سے تعلق رکھتے ہیں۔ بائبل میں جسمانی روشنی ہے، لیکن روحانی روشنی بھی ہے۔ خدا دنیا کی جسمانی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے آسمان کی روحانی چیزوں اور آسمانی بادشاہی کو تمثیلوں میں تمثیلی طور پر بیان کرتا ہے۔ روحانی روشنی کے بارے میں جاننے کے لیے آئیے سب سے پہلے جسمانی روشنی کو دیکھتے ہیں اور جسمانی روشنی کی خصوصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم روحانی روشنی کے بارے میں جانیں گے۔ جسمانی روشنی سب سے پہلے روشن کرنے کا کام کرتی ہے۔ جب آپ کسی چیز یا جگہ پر روشنی ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا تھا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کی حالت ہے۔ دوسرا یہ کہ روشنی ہر چیز کو زندگی بخشتی ہے، لہٰذا یہ زندگی کی علامت ہے۔ تیسرا، جب ہم کسی خاص شعبہ کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں میں اس شعبہ میں بہت روشن ہوں۔ اس وقت روشن سے مراد علم کی کیفیت ہے۔
اس کے برعکس تاریکی روشنی کے بغیر ایک حالت ہے۔ اول اندھیرا روشنی نہیں اندھیرا ہے، لہٰذا آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ چیزیں یا جگہ کس قسم کی حالت میں ہیں، آپ ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام چیزوں کے لیے اگر روشنی انہیں نہ ملے تو وہ مر جائیں گی، پس اندھیرا موت کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسری بات، جب ہم کسی مخصوص شعبہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں تو ہم اس شعبہ میں اندھیرے میں ہوں اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس طرح سے استعمال کی جاتی ہے یہ بات۔ بس تاریکی سے مراد جہالت یا علم نہ ہونے کی حالت ہے۔ اب آئیے روحانی روشنی اور روحانی تاریکی کو دیکھتے ہیں جن میں یہ جسمانی خصوصیات موجود ہیں۔ روشنی کا حقیقی معنی زندگی کا کلام ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ بائبل کے ذریعے زندگی کا کلام کیوں ہے۔ یوحنا پہلا باب اس کی پہلی 5 آیات میں یہ لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اس لیے زندگی کا یہ کلام روحانی روشنی بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس روحانی تاریکی ایک ایسی حالت ہے جس میں زندگی کا کلام نہیں ہے، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کلام کے بغیر جہالت ہے۔ اس لیے روحانی روشنی زندگی کا کلام ہے اور روحانی تاریکی کلام نہ ہونے کی جہالت ہے۔ اگر نور زندگی کا کلام ہے تو وہ شخص جس کے اندر یہ زندگی کا کلام موجود ہے وہ بھی نور بن جاتا ہے۔ یوحنا 12 باب اس کی 46ویں آیت میں یسوع نے کہا وہ دنیا کے نور کے طور پر آیا۔ یسوع جنہوں نے 2000 سال پہلے خدا کی طرف سے زندگی کا کلام حاصل کیا وہ بھی نور ہیں، اور جو شاگرد یسوع سے کلام حاصل کرتے ہیں انہیں متی 5 باب اس کی 14ویں آیت میں بھی نور کہا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نور کا مطلب زندگی کا کلام ہے، اور وہ شخص جس کے پاس یہ زندگی کا کلام موجود ہے اسے بھی نور کہا جاتا ہے۔ جب بائبل میں روشنی ظاہر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی کے ظاہر ہونے پر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم اس جگہ جائیں گے جہاں روشنی پہلی بار ظاہر ہوئی تھی۔ پھر روشنی سب سے پہلے کہاں ظاہر ہوئی؟ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے، یہ پیدائش پہلے باب میں ظاہر ہوئی۔ پیدائش پہلا باب اس کی پہلی 5 آیات میں خدا پہلے دن روشنی کو تخلیق کرتا ہے۔ روشنی پیدا کرنے سے پہلے آسمان اور زمین تاریکی میں تھے۔ جیسا کہ خدا نے روشنی کو پیدا کیا، روشنی اور اندھیرے کو تقسیم کیا گیا تھا اور دن اور رات تخلیق کیے گئے تھے۔ لہذا ہم دیکھ سکتے ہیں روشنی اور تاریکی کو پہچاننے کے لیے ایک معیار ہے، اور یہ دن اور رات کے لیے ایک نقطۂ آغاز کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ پھر آئیے پیشن گوئی کے کلام کے ذریعے دیکھیں گے روحانی روشنی کیا ہے۔ یسایہ 9 باب اس کی پہلی 2 آیات کی پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی میں یہ لکھا ہے کہ گلیل کی عزت کی جائے گی اور اندھیرے میں چلنے والے لوگ ایک عظیم روشنی دیکھیں گے۔ یہ کیا روشنی ہے جو اس وقت گلیل میں ظاہر ہوگی؟ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی پہلی آمد کے وقت پوری ہوئی۔ بس اس روشنی کو پہلی آمد کے وقت سمجھا جا سکتا ہے جب یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تھی۔ جب ہم متی 4 باب اس کی 12 تا 17 آیات پر جاتے ہیں تو یسوع نے گلیل کی سرزمین میں خدمت کا آغاز کیا، اور یسوع نے کہا کہ یسایہ 9 باب کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ وہ روشنی جس کا گلیل میں ظاہر ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یسوع تھے۔ جیسا کہ یسوع اس زمین پر نور کے طور پہ آئے، یہ زمین اب ایک روحانی دن بن گیا تھا۔ لہذا یوحنا 9 باب اس کی 4 تا 5 آیات میں یہ لکھا ہے کہ پہلی آمد کے وقت جب یسوع آئے تھے تو وہ وقت دن کا وقت تھا۔
اور چونکہ پہلی آمد کی روشنی یسوع ظاہر ہو گئے تھے، تو پھر پیدائش پہلے باب کی طرح کیا چیز ہے جو تقسیم کی جائے گی؟ جی ہاں، بالکل صحیح، یہ روشنی اور اندھیرا ہے جو تقسیم کیا جائے گا۔ جب ہم یوحنا 3 باب اس کی 18 تا 21 آیات پر جاتے ہیں، جب یسوع نے کلام کی تبلیغ کی تو وہ شاگرد جو یسوع کے کلام پر ایمان لائے اور یہودیت سے یسوع کے پاس گئے، وہ نور کے لوگ بن گئے۔ تاہم وہ لوگ جنہوں نے یسوع کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور یسوع کے پاس نہیں آئے، آخر کار اندھیرے سے تعلق رکھتے تھے۔ لہذا خدا پر یقین رکھنے والے یہودیوں کی دنیا میں روشنی اور تاریکی تقسیم ہو گئی۔ پھر پہلی آمد کے وقت یہودی یسوع کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یہ اس لیے تھا کہ وہ تاریکی کو زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ ان کے اعمال برے تھے۔ اس کے بارے میں یوحنا پہلا باب اس کی پہلی 5 آیات یہ کہتی ہیں کہ روشنی اندھیرے میں چمکتی تھی، لیکن اندھیرے نے اسے نہیں سمجھا۔ اس کا مطلب ہے کہ نور یسوع نے پہلی آمد کے وقت یہودیوں کو کلام پہنچایا، لیکن وہ اس کلام کو نہیں سمجھے۔ یہاں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہودی وہ لوگ تھے جنہوں نے بائبل نہیں پڑھی؟ انہوں نے بائبل پڑھی تھی، لیکن پھر بھی خدا کی نظر میں وہ تاریکی میں تھے، جو کہ کلام نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کی حالت ہے۔ پھر کیا یہ تاریخ کا کلام تھا جسے وہ نہیں جانتے تھے، یا یہ ہدایات کا کلام تھا جو وہ نہیں جانتے تھے؟ جب ہم زبور 119 اس کی 130ویں آیت میں دیکھتے ہیں، وہاں یہ لکھا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ واضح کلام سادہ دلوں کے لیے روشنی کی طرح تھا۔ روشنی وہ کلام تھا جو واضح ہو جاتا ہے، جو پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی اور تکمیل کا اعلان کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اس نازل شدہ کلام کو نہ سمجھا وہ اندھیرے میں تھے۔ جب روشنی آتی ہے تو دن بن جاتا ہے، جب روشنی جاتی ہے تو رات آتی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ دن کا ایک دور ہے اور رات کا بھی ایک دور ہے۔ پھر آئیے دن اور رات کے معنی معلوم کرتے ہیں۔ جب یسوع دنیا میں پہلی آمد کے وقت روشنی کے طور پر آئے تو وہ دن کا وقت تھا۔ پھر یسوع کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تو رات ہو چکی ہوگی نا۔ جیسا کہ ہم یسایہ 29 باب میں دیکھتے ہیں، یہ کہا گیا تھا کہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی جو خدا نے دی تھی اس پر مہر لگائی گئی تھی۔ کوئی بھی اس کے حقیقی معنی نہیں جانتا، کیونکہ اس پر تمثیلوں میں مہر ثبت تھی۔ لہٰذا نہ وہ جو پڑھ سکتا ہے نہ وہ جو نہیں پڑھ سکتا خدا کی مرضی کو جانتے ہیں۔ اگر وہ مہربند تمہار کے کلام کو پڑھ لیں تو بھی اس زمین پر خدا کی مرضی کو جاننے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہ روحانی رات کا دور تھا۔ اس کے درمیان یسوع 2000 سال پہلے اس دنیا میں آیا اور عہد نامہ قدیم کی پیشن گوئی کو پورا کیا، جس پر تمثیلوں میں مہر ثبت تھی، اور اس نے اس کے حقیقی معنی اور اس کی جسمانی تکمیل کو لوگوں تک پہنچایا۔ لہٰذا یسوع کی پہلی آمد کے وقت روحانی دن تھا۔ اس کے بعد یسوع آسمان پر چلے گئے، پھر یہ دنیا روحانی رات بن گئی، کیونکہ یسوع جو نور تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مکاشفہ 5 باب پر جائیں تو وہاں ایک کتاب ہے جس پر خدا کے دائیں ہاتھ میں 7 مہریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ مکاشفہ کی کتاب ہے، اس پر تمثیلوں میں مہر لگی ہوئی ہے۔ اس لیے کوئی بھی اس کتاب کے مواد کو آسمان یا زمین کے نیچے نہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ لہذا نئے عہد نامہ کے دور میں بھی یہ روحانی رات کا وقت بن جائے گا، روحانی رات کا دور بن جائے گا، جب لوگ خدا کے کلام کا ادراک نہیں کر سکتے، یعنی خدا کے کلام کو نہیں جان پاتے۔ پھر نئے عہد نامے کے دور میں بھی جو ایک روحانی رات بن گیا ہے،
آنے والے دن کے لیے کیا ظاہر ہونا چاہیے؟ جی ہاں، یہ روشنی ہے۔ اسی طرح نازل شدہ کلام اور نازل شدہ کلام والا شخص ظاہر ہونا چاہیے۔ مکاشفہ کے 10 باب میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو آسمان پر کھلی ہے اور زمین پر آتی ہے۔ یہ کتاب 7 مہروں سے بند تھی لیکن اب کھل گئی، اس لیے یہ نازل شدہ کلام ہے۔ یسوع ایک چرواہے کا انتخاب کرتا ہے، اسے یہ مکاشفہ کھانے کے لیے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جا کر اسے لوگوں تک پہنچا دے۔ ایسے لوگ جو نئے عہد نامے کی پیشن گوئی اور اس کے معنی نہیں جانتے، نئے عہد نامے کے مکاشفہ کے اس کلام کو سنیں اور اس چرواہے کے پاس آئیں اور اس کے معنی کو سمجھیں، تو اس طرح سے روحانی دن آتا ہے۔ پھر جیسا کہ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں، اگر ہم مکاشفہ کے اس کلام کو سن رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب ایک چرواہا نہیں ہے جو ظاہر ہوا اور اب اسے ہم تک پہنچا رہا ہے، جس نے مکاشفہ کو حاصل کیا اور کھایا، جیسا کہ مکاشفہ 10 باب میں پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہ چرواہا وعدہ کے مطابق ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں وہ وعدہ کیا ہوا چرواہا ہے۔ آج دن کے زمانے میں وہ لوگ جو اس چرواہے سے اس نازل شدہ کلام کو حاصل کر کے روشنی میں آئیں گے، اور جو لوگ اس نازل شدہ کلام کو حاصل نہیں کریں گے وہ تقسیم ہو جائیں گے۔ انہیں روشنی کے فرزند اور تاریکی کے فرزند کہا جاتا ہے۔ پھر اب مرکزی آیات کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہم پہلا تسالونیکیوں 5 باب اس کی پہلی 6 آیات کو دیکھیں تو آپ روشنی کے فرزند اور اندھیرے کے فرزند کو دیکھیں گے جو دوسری آمد کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ نور کے فرزند وہ ہیں جنہوں نے نازل شدہ کلام کو سنا اور باہر نکل آئے۔ تاریکی کے فرزند اگرچہ وہ ایماندار ہوں گے اور خدا کی عبادت کرتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو نازل شدہ کلام کو سن کر باہر نہیں آئیں گے۔ میں خداوند کے نام پر دعا کرتا ہوں کہ ہم سب اس نازل شدہ کلام کو ہمارے دلوں پر نقش کریں جو پیشن گوئی اور یہاں تک کہ نئے عہد نامے کی تکمیل کی گواہی دیتا ہے، اور نور کے فرزند بن جائیں۔ اب چراغ دان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے مکاشفہ پہلا باب اس کی 20ویں آیت کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے داہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان کلیسیائیں ہیں۔ جی ہاں، پڑھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ مکاشفہ کی کتاب نئے عہد نامے کی پیشن گوئی ہے جو خداوند کی دوسری آمد کے واقعات کو تحریر کرتی ہے۔ جب ہم مکاشفہ پہلا باب اس کی 20ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یسوع اپنے دائیں ہاتھ میں 7 ستاروں اور 7 سنہری چراغ دانوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ پھر یسوع کی دوسری آمد کو پہچاننے کے لیے ہمیں ان 7 سونے کے چراغوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے بائبل کے مطابق اس کے بارے میں معلوم کریں۔ سب سے پہلے تمثیلی چراغ دان کے حقیقی معنی روح اور کارکن ہیں۔ اب آئیے اس کو بائبل میں سے چیک کرتے ہیں۔ بائبل میں نہ صرف جسمانی چراغ دان ہے بلکہ روحانی چراغ دان بھی ہے۔ سب سے پہلے آئیے جسمانی چراغ دان کی خصوصیات پر ایک نظر ڈالیں۔ جسمانی چراغ دان روشنی آنے تک اندھیرے میں روشنی دینے میں کردار ادا کرتا ہے۔ آئیے تمثیلی چراغ دان پر ایک نظر ڈالیں جس میں یہ خصوصیات ہیں۔ جسمانی 7 سونے کے چراغ دانوں کا آغاز اس خیمہ سے ہوا جسے موسیٰ نے تقریباً 3500 سال پہلے بنایا تھا۔ جیسا کہ ہم خروج 25 باب اس کی 8 تا 9 آیات میں دیکھتے ہیں، خدا موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس زمین پر خدا کے رہنے کے لیے ایک مقدس بنائے۔ یہ زمین پر اس کے مطابق بنایا گیا تھا جو خدا نے موسیٰ کو دکھایا تھا۔ یہ شمعدان اس خیمہ میں تھا۔ جب ہم خروج 27 باب اس کی 20 تا 21 آیات کو دیکھتے ہیں تو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اس چراغ کو زیتون کے تیل سے روشن کیا جانا چاہیے، اور بتایا گیا ہے کہ اسے شام سے صبح تک روشن رکھا جائے۔ پھر جب روشنی آتی ہے تو یہ چراغ بجھ جاتا ہے، اور خدا نے اس کی پابندی کو ایک مستقل قانون کے طور پر کرنے کا حکم دیا ہے۔
عبرانیوں 9 باب میں بھی اس خیمے اور چراغ دان کا ذکر کیا گیا ہے۔ عبرانیوں 9 باب موسیٰ کے خیمے کی وضاحت کرتا ہے۔ موسیٰ کا خیمہ بنیادی طور پہ 2 کمروں پر مشتمل ہے۔ نیچے کا حصہ پاک مقام کہلاتا ہے اور اسے خیمہ بھی کہا جاتا ہے جو راستہ تیار کرتا ہے، اور اوپر کو پاک ترین مقام اور شہادت کا خیمہ کہا جاتا ہے۔ خدا اس پاک ترین مقام میں عہد کے صندوق پر آتا ہے۔ پھر خدا سے ملنے کے لیے پاک مقام سے گزرنا ضروری ہے، اور پھر پاک ترین مقام جایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا صرف اس وقت جب کوئی شخص پاک مقام میں چراغ دان سے گزر کر عہد کے صندوق تک جاتا تھا، وہ خدا سے مل سکتا تھا۔ عبرانیوں 9 باب اس کی 9ویں آیت میں اس خیمہ کو ایک مثال کہا جاتا ہے۔ مثال کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے بھید کو چھپانے کی تمثیل۔ پھر جب ہم اس خیمہ کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم آسمان کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتے؟ نیز عبرانیوں 8 باب اس کی 5ویں آیت بیان کرتی ہے کہ یہ خیمہ آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس تھا، جیسا کہ موسیٰ نے اسے اس نمونے کے مطابق بنایا تھا جو اسے دکھایا گیا تھا۔ لہٰذا خیمے میں چراغ دان کی حقیقت اور خیمے کی حقیقت صرف آسمان پر ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ مکاشفہ 4 باب اس کی پہلی 5 آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع یوحنا رسول کو روح میں آسمان پر آنے کو کہتا ہے اور اسے آسمان کی روحانی دنیا دکھاتا ہے۔ اس وقت روحوں کی تنظیم یوحنا رسول کو دکھائی جاتی ہے۔ تو یوحنا اس کی تصویر دیکھتا ہے، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس تصویر میں خدا تخت پر بیٹھا ہے اور خدا کے تخت کے سامنے 7 فرشتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ 7 روحیں ہیں جنہیں 7 چراغ بھی کہا جاتا ہے۔ اور مکاشفہ 5 باب اس کی 6 آیت میں ان 7 روحوں یعنی 7 فرشتوں کو آنکھیں بھی کہا گیا ہے۔ پھر انہیں چراغ اور آنکھیں کیوں کہا گیا؟ جس طرح ایک چراغ تاریک جگہوں کو روشن کرتا ہے، ویسے ہی ان 7 روحوں کو چراغ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی روحوں کو کلام کے ذریعے روشنی سے منور کرتی ہیں۔ آنکھیں پورے جسم کو دیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ آنکھیں پورے جسم کی طرف سے دیکھتی ہیں۔ اسی طرح یہ 7 روحیں آنکھیں کہلاتی ہیں کیونکہ یہ خدا کی طرف سے پوری زمین کی جانچ کرنے کا کردار ادا کرتی ہیں۔ ہمیں یہاں کیا جاننا چاہیے؟ ہمیں یہاں جاننا چاہیے کہ روح لوگوں کے ذریعے اس زمین پر کام کرتی ہے۔ جب خدا اس زمین پر اپنے لوگوں تک اپنا کلام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے چرواہے کے ذریعے کام کرتا ہے۔ یہ 7 روحیں بھی اس زمین پر لوگوں تک کلام پہنچانے کے لیے لوگوں کا انتخاب کرتی ہیں۔ جس شخص کو چنا گیا اسے آنکھ بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ یسایہ 29 باب اس کی 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ 7 روحیں اکٹھی تھیں وہ نبی ہیں اور آنکھیں کہلاتے ہیں۔ لہذا چراغ دان، چراغ اور آنکھیں 7 روحوں اور کارکنوں کی علامت ہیں جن کے ساتھ روحیں ایک ساتھ ہیں۔ یہ 7 روحیں ہر دور میں لوگوں کے ذریعے کام کرتی ہیں۔ تو آگے آئیے پہلی اور دوسری آمد کے وقت چراغوں کے کام کو دیکھتے ہیں۔ پہلی آمد کے وقت جیسا کہ ہم یوحنا 5 باب اس کی 35ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یسوع نے کہا کہ یوحنا ایک چراغ تھا جو کچھ وقت کے لیے جلتا اور روشنی دیتا تھا۔ یوحنا کو چراغ کہا گیا کیونکہ 7 روحیں یوحنا کے ساتھ تھیں۔ لہذا یوحنا بپتسمہ دینے والے نے پاک مقام کا کردار ادا کیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے کام کے بعد یسوع نے اپنا کام شروع کیا،
اور یوحنا 5 باب اس کی 36ویں آیت میں یسوع نے کہا کہ اس کے پاس یوحنا کی گواہی سے بڑی گواہی ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ یوحنا کا کلام چراغ دان کا سا تھا، چونکہ یسوع کے پاس زیادہ بڑی گواہی تھی، اس لیے ان کا کلام روشنی کا کام تھا، اور چونکہ خدا یسوع کے ساتھ تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی پاک ترین مقام کا کام تھا۔ پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے پاک مقام کا کام کرنے کے بعد اس طرح چراغ دان کا کام کیا، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع ظاہر ہوا اور روشنی کا کام شروع کیا جو پاک ترین مقام کا کام ہے۔ ان باتوں کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی کے کام کے لیے پہلے کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے، اور وہ چراغ دان کا کام ہے۔ یسوع جو 2000 سال پہلے آئے تھے آسمان پر چڑھ گئے، اور انہوں نے یوحنا 14 باب میں اس زمین پر واپس آنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ جب یسوع واپس آئے گا تو اس زمین پر روشنی کا کام دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ یسوع کے روشنی کا کام شروع کرنے کے لیے یہاں تک کہ دوسری آمد کے وقت کچھ ایسا ہے جو پہلے ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ چراغ دان کا کام ہے۔ مکاشفہ 1 باب اس کی 20ویں آیت میں جب یسوع واپس آتا ہے، یسوع اپنے دائیں ہاتھ میں 7 ستاروں اور 7 سنہری چراغ دانوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ 7 کلیسیاؤں اور 7 کلیسیاؤں کے پیغمبر کہلاتے ہیں۔ اس طرح 7 رسول جو دوسری آمد کے وقت ظاہر ہوں گے، چراغ دان کے کام کے طور پر ظاہر ہوں گے۔ 7 رسولوں کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کا کام اس کے بعد شروع ہوگا۔ اگر ہم مکاشفہ 15 باب اس کی 2 تا 5 آیات پر جائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان میں شہادت کے خیمے کا مقدس کھلا ہوا ہے۔ اس وقت شہادت کے خیمے کا مقدس سب سے مقدس جگہ ہے اور خدا کی روشنی کا کام ہے۔ آخر میں مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ روشنی کا کام ایک بار پھر 7 لوگوں کے کام کے بعد ہوگا جو کہ چراغ دان کا کام ہے۔ پھر مجھے امید ہے کہ ہم اس وقت مل کر اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اگر یہ کلام جو آپ سن رہے ہیں وہ ظاہر شدہ کلام ہے، روشنی کا کلام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چراغ دان گزر چکا ہے۔ پھر کیا 7 لوگ ظاہر ہوئے؟ جی ہاں، وہ ظاہر ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے چہرے کیسے نظر آتے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ اس کی گواہی شنچنجی چرچ آف جیزس شہادت کے خیمہ کا مقدس دے سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس روشنی کے کام کی جانچ کر سکتے ہیں جو بائبل کے مطابق ظاہر ہوا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم روشنی کے اس کام میں حصہ لے سکیں۔ اس کے بعد آئیے اندھے اور بہرے کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ آئیے مکاشفہ 3 باب اس کی 17 سے 18 آیات کو پڑھتے ہیں۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ آمین۔ جی آپ نے خوب پڑھا ہے۔ مکاشفہ 3 باب اس کی 17 سے 18 آیات کا کلام وہی ہے جو یسوع نے لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ سے کہا۔ لودیکیا کی کلیسیا کا فرشتہ سمجھتا ہے کہ وہ امیر ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تاہم یسوع کے خیالات مختلف ہیں۔ یہ فرشتہ در حقیقت بدبخت، قابل رحم، غریب، اندھا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ وہ ننگا ہے۔ اگر وہ جسمانی طور پر نابینا تھا تو کیا وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ روحانی طور پہ اندھا ہے۔ اس وقت یسوع اس کے پاس آتا ہے اور اس سے آنکھوں پر لگانے کے لیے سرما خریدنے کو کہتا ہے۔ ایک روحانی اندھے کا علاج صرف روحانی سرمے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کلام کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں
کہ روحانی نابینا اور روحانی سرما کیا ہے۔ بائبل میں ایک جسمانی اندھا ہے اور ایک روحانی اندھا بھی ہے۔ سب سے پہلے آئیے جسمانی نابینا افراد کی خصوصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جسمانی اندھا وہ ہے جو نہیں دیکھتا، اور جسمانی بہرا وہ ہے جو نہیں سنتا۔ پھر وہ کیا ہے جو روحانی اندھے اور بہرے نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آئیے تمثیلی اندھے اور بہرے کے روحانی معنی معلوم کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو نہیں سمجھتے۔ یسایہ 43 باب اس کی 8ویں آیت میں خدا کے لوگ ہیں جن کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اندھے ہیں، جن کے کان ہیں لیکن وہ بہرے ہیں۔ اور یہ صرف عام لوگ ہی نہیں ہیں۔ یسایہ 42 باب اس کی 18 تا 20 آیات میں خداوند کے پیغمبروں چرواہوں کو اندھے اور بہرے بھی کہا گیا ہے۔ پھر ایسا کیوں ہے؟ یسایہ 29 باب اس کی 9 تا 11 آیات میں خدا نے جو رویا دی ہے، اس طریقے سے پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کو سرب مہر کیا گیا تھا۔ چونکہ اس پر تمثیلوں کی مہر لگی ہوئی تھی، اس لیے نہ ہی ان پڑھ اسے سمجھ سکتا تھا اور نہ ہی پڑھا لکھا اسے پڑھ یا سن سکتا تھا۔ لہٰذا اندھے اور بہرے وہ ہیں جو دیکھنے اور سننے کے باوجود کلام کو نہیں سمجھتے۔ پھر وہ کون سی بات ہے جو وہ نہیں سمجھتے؟ تاریخ اور ہدایات پڑھ کر سمجھی جا سکتی ہیں، لیکن نبوت کا کلام تمثیلوں میں بند ہے، اس لیے جب تک ان کو نہ کھولا جائے ان کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اندھے اور بہرے وہ لوگ ہیں جو نبوت اور اس کی جسمانی تکمیل کو، جسمانی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یہ اندھے بہرے کلام کو سمجھ نہیں پاتے تو پھر کیا پڑھاتے ہوں گے؟ یسایہ 29 باب اس کی 11 تا 13 آیات میں وہ آدمیوں کے سکھائے گئے اصولوں کی تعلیم دے رہے تھے، کیونکہ وہ مہربند تمہار کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ چونکہ وہ خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے، اور یہ کہ وہ اپنے منمانے خیالات کے ساتھ کہتے ہیں کہ خدا کے کلام کا یہی مطلب ہوگا۔ یسایہ 35 باب اس کی 5ویں آیت میں خدا نے مقررہ وقت پر وعدہ کیا ہے کہ اندھوں کی آنکھیں کھولی جائیں گی، بہروں کے کان کھولے جائیں گے۔ چونکہ کتاب مہر بند کر دی گئی ہے اور خدا کی مرضی معلوم نہیں ہے، اس لیے جب ظاہر شدہ کلام ظاہر ہوتا ہے تو اندھوں کی آنکھیں کھل سکتی ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ظاہر شدہ کلام یسوع کے ذریعے پہلی آمد کے وقت پہنچا، اور جب یہ کلام پہلی آمد کے وقت پہنچا تب پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہوئی تھی، وہ تمام پیشن گوئیاں پوری ہوئی تھیں۔ پھر پرانے عہد نامے میں پیشن گوئی کیے گئے اندھے اور بہروں کی جسمانی حقیقتیں کون ہیں؟ جب ہم متی 15 باب اس کی 14ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں ایک اندھا ہے جو رہنمائی کر رہا ہے، یہ چرواہا ہے، اور ایک اندھا بھی ہے جو اس کی پیروی کر رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں جماعت کے ارکان ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں گڑھے میں گریں گے، یعنی یہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر یہ اندھے کون ہیں اور وہ ایسی ایمان کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں جو انہیں جہنم تک لے جاتی ہے؟ متی 23 باب اس کی 24ویں آیت میں یسوع نے فریسیوں اور شریعت کے اساتذہ کو اندھا رہنما کہا ہے۔ فریسی اور شریعت کے اساتذہ یہودیت کی دنیا کی رہنمائی کر رہے تھے اور بہت سے لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، تاہم وہ پیشن گوئی کے حقیقی معنی کو جانے بغیر ایمان کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت جیسا کہ ہم متی 23 باب اس کی 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں، فریسیوں اور شریعت کے اساتذہ نے آسمان کی بادشاہی کا دروازہ آدمیوں پر بند کر دیا، اور وہ خود بھی داخل نہ ہوئے اور نہ ہی داخل ہونے کے خواہش مندوں کی رہنمائی کی۔ یسوع جو اس زمین پر خدا کے ساتھ تھا،
آسمان کی بادشاہی کی حقیقت تھا۔ لیکن چونکہ وہ یسوع کے پاس نہیں گئے تھے اور انہوں نے ان لوگوں کو بھی اجازت نہیں دی تھی جو یسوع کے پاس جانا چاہتے تھے، اس لیے وہ ایسی ایمان کی زندگی گزار رہے تھے جو جہنم کی طرف لے کر جاتی تھی۔ ان نابینا لوگوں کے لیے یسوع نے ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اس نازل شدہ کلام سے جو پرانے عہد نامے کی تکمیل کی گواہی دیتا تھا، جیسا کہ ہم یوحنا 9 باب اس کی 39 سے 41ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اقرار کیا کہ وہ خدا کے کلام کو نہیں جانتے اور یسوع کے پاس آئے تھے، یسوع نے کلام کو کھولا اور اس کے حقیقی معنی اور یہاں تک کہ جسمانی تکمیل کو بھی بیان کیا۔ اس طرح وہ بچ گئے۔ دوسری طرف ان لوگوں کے لیے جو کلام کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہوئے فخر کر رہے تھے، یسوع نے انکشاف کیا کہ وہ دراصل اندھے تھے جو کلام کو نہیں جانتے تھے اور ان کی عدالت کی۔ پھر جب ہم یہ کلام سنتے ہیں تو کس دل سے یہ کلام سنیں؟ اگر ہم اس کلام کو نہیں جانتے تھے تو ہمیں خدا اور یسوع کے سامنے بھی اقرار کرنا چاہیے کہ ہم اندھے ہیں، اور خدا کے پاس آئیں تو خدا ہماری روحانی آنکھیں کھول دے گا۔ مکاشفہ 3 باب اس کی 17 سے 18 آیات میں یہ لکھا ہے کہ آنکھوں میں ڈالنے کے لیے سرما خریدو کیونکہ تم اندھے ہو۔ پھر یہ آنکھوں کا سرما کیا ہے؟ جب ہم افسیوں 1 باب اس کی 17 تا 18 آیات کو دیکھتے ہیں تو یہ مکاشفہ کی روح ہے، مکاشفہ کا کلام جو دل کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ سرما جس نے روحانی اندھے کی آنکھیں کھولیں وہ نازل شدہ کلام ہے۔ پھر یسوع جو اس نازل شدہ کلام کی اجازت دیتا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ ہم اس وقت کس طرح کے دل کے ساتھ یہاں موجود ہوں؟ جب ہم مکاشفہ 2 باب اس کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ لکھا ہے، جس کے کان ہیں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ کہ یسوع امید نہیں کرے گا کہ ہم اپنے کان کھولیں گے، اپنے دلوں کے دروازے کھولیں گے اور نئے عہد نامے کے نازل کردہ کلام کی طرف بڑھیں گے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اس نازل شدہ کلام کے ذریعے ہم وہ لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں یسوع کے سامنے کھلی ہیں۔ اب آئیے لباس یا کپڑوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم مکاشفہ 16 باب اس کی 15ویں آیت کو ایک ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ آمین۔ جی آپ نے خوب پڑھا ہے۔ مکاشفہ 16 باب اس کی 15ویں آیت کے الفاظ وہی ہیں جو یسوع ہمیں بتاتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ جو لوگ اپنی پوشاک کی حفاظت کرتے ہیں وہ برکت پائیں گے۔ پھر یہ کون سا لباس ہے جو ہمیں برکت پانے کے لیے پہننا چاہیے؟ کیا یہ پولیس کی وردی ہے یا کیا یہ شادی کا جوڑا ہے؟ آئیے بائبل کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ بائبل میں ایسے کپڑے ہیں جو جسمانی ہیں، لیکن ایسے کپڑے بھی ہیں جو علامتی ہیں۔ سب سے پہلے آئیے اس علامتی لباس کے روحانی معنی کی وضاحت کرتے ہیں۔ علامتی لباس یا پوشاک دل، اعمال اور نظریے کی علامت ہے، اور شادی کے کپڑے یا عمدہ کتانی کپڑے نیک اعمال کی علامت ہیں۔ بائبل میں اس کے بارے میں جاننے کے لیے آئیے پہلے کپڑوں کی جسمانی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ کپڑے اہم جگہیں جیسے شادی ہالوں میں رسمی لباس کے طور پہ پہنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے کپڑوں کو پانی سے دھو کر پہننا چاہیے، صاف کر کے پہننا چاہیے۔ آئیے ان خصوصیات کے حامل روحانی لباس کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے متی 22 باب اس کی پہلی 14 آیات میں آسمان کی بادشاہی شادی کی ضیافت کی طرح ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ شادی کی ضیافت میں آتے ہیں اور اگر آپ شادی کے کپڑے نہیں پہنتے ہیں تو آپ کو باہر نکال دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں وہ لوگ بننا ہے جو شادی کے صاف کپڑے پہنتے ہیں۔ پھر یہ روحانی شادی کے کپڑے کیا ہوں گے؟ آئیں اب اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ روحانی شادی کے کپڑے کیا ہیں۔ مکاشفہ 19 باب اس کی 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے، یہ سکون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور وہ پوشاک خدا کا کلام ہے۔
اس کے برعکس ایسے کپڑے ہیں جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے کبھی نہیں پہننا چاہیے۔ مکاشفہ 17 باب اس کی 4 آیت میں کسبی جو شیطان کا پاسٹر ہے جامنی اور سرخ رنگ کے لباس میں ملبس ہے۔ یہ کسبی کے نظریے کی علامت ہے جو شیطان کی جھوٹی سچائی ہے۔ ہمیں خدا کا لباس پہننا چاہیے جو خدا کا کلام ہے، اور شیطان کی جھوٹی سچائی کو اتار دینا چاہیے۔ خدا ہمیں اپنا کلام کیوں بتاتا ہے؟ وہ اس لیے بتاتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کلام کو عملی جامہ پہنائیں۔ بائبل کے کلام کے مطابق نیک اعمال اور دلوں کا ہونا شادی کے کپڑے پہننا ہے۔ مکاشفہ 19 باب اس کی 8ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ باریک کتانی کپڑوں کا مطلب مقدسین کے نیک اعمال ہیں۔ جب ہم اپنے دلوں اور اعمال کو خدا کے کلام کے مطابق درست کرتے ہیں تو ہم ایسی ایمان کی زندگی گزار رہے ہوں گے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی تک لے جائے گی۔ مکاشفہ 22 باب اس کی 1 اور 14 آیت میں ہمیں مقدس شہر میں داخل ہونے کے لیے اپنے لباس کو خدا اور یسوع کے تخت سے بہنے والے زندگی کے پانی سے دھونا چاہیے۔ آخر کار یہ لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے ہمیں اس کلام کو سننا چاہیے اور اس کلام کے ساتھ نیک اعمال اور اپنے دلوں کے رویوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ ہم خدا کے نام سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اس شادی کا لباس پہنیں اور آسمان کی بادشاہی کے لوگ بنیں۔ اب ہم اہم نکات کا خلاصہ کرنے کے بعد مکمل کریں گے۔ روشنی زندگی کا کلام ہے، اندھیرا کلام کا نہ ہونا اور جہالت ہے۔ آنکھ چراغ یا چراغ دان روح اور کارکن ہے۔ اندھا اور بہرا وہ شخص ہے جو کلام کو پڑھتا اور سنتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں پاتا۔ لباس یا پوشاک سے مراد دل، اعمال اور عقائد ہیں، اور شادی کے کپڑے یا باریک کتان نیک اعمال ہیں۔ آج کے کلام کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ مکاشفہ کا نازل شدہ کلام نور ہے، اور یہ وعدہ شدہ چرواہے کے ذریعے پھیلتا ہے جو ایک حقیقی روشنی کے طور پر آیا تھا۔ اس کے ذریعے دن اور رات میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ پہلی آمد کے وقت جب یسوع روشنی کے طور پر آئے تو وہ دن کا وقت تھا، اور جب یسوع اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو رات کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی یسوع جو روشنی ہے جاتے ہیں، نئے عہد نامے کے کلام پر مہر لگ جاتی ہے اور دنیا جہالت کی تاریکی بن جاتی ہے جو صرف انسان کی تعلیم سے بھری ہوئی رات ہے۔ آج جو کام ہو رہا ہے وہ بھی پہلی آمد والے کام جیسا ہے۔ اس دنیا میں جو کہ رات کی طرح ہے، 7 چراغ دان، راستہ تیار کرنے والا رسول ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے بعد حقیقی روشنی کا کام ہوتا ہے۔ اس وقت جو لوگ نئے عہد نامے کے مکاشفہ کا نازل شدہ کلام روشنی کی طرف نکلیں گے، وہ اپنی اندھی آنکھیں اور بہرے کان کھول سکیں گے، شادی کے کپڑے پہن سکیں گے اور آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں گے۔ تاریکی کے فرزندوں کے لیے یسوع رات کو چور کی طرح آتا ہے اور ان پر اچانک تباہی آتی ہے، لیکن نور کے فرزندوں کے لیے یسوع چور کی طرح نہیں آئے گا۔ آئیے ہم نور کے فرزند بنے جو دن سے تعلق رکھتے ہیں۔ آخر میں امید کرتا ہوں کہ ہم خدا اور یسوع میں ایک ہونے کے معنی میں ایک ساتھ ہم ایک ہیں کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہم ایک ہیں، ہم واقعی ایک ہیں۔ آخر تک سننے کا شکریہ۔ آئیے مل کر دعا کریں اور مکمل کریں۔ اے باپ خدا جو محبت اور فضل سے بھرا ہوا ہے، ہم آپ کے عظیم فضل اور محبت کے لیے خلوص دل سے تمام شکر گزاری اور تمجید کرتے ہیں۔ ہم اس مکاشفہ کے کلام کو جانے بغیر ایمان کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم اندھیری رات اور اندھے بہروں کی طرح تھے، لیکن تو نے ہماری اس کلام کی طرف رہنمائی کی اور ہمیں اکٹھا کیا، اس لیے ہم واقعی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ آپ کی مرضی کیا ہے اور نئے عہد نامے کی پیشن گوئی اور تکمیل کی گواہی حاصل کر رہے ہیں، برائے کرم ہمیں اس کلام کے ذریعے باپ کی مرضی کو سمجھنے کی اجازت دیں
اور اس کلام میں ایک بننے کے لیے ہماری رہنمائی کریں۔ تمام پادری صاحبان، مذہبی طلبہ اور مقدسین کے لیے جو اس کلام کو سن رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا فضل ان سب کے ساتھ رہے۔ براہ کرم ہماری رہنمائی اور مدد کریں تاکہ ہم سب ایک ہو جائیں اور اس کلام میں مل کر آگے بڑھیں۔ باپ خدا، دنیا اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے درد اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ براہ کرم جلد از جلد اس کا خاتمہ کریں تاکہ ہم مل کر اس کلام کو بانٹ سکیں۔ ہم ہر چیز کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں جو ہماری زندگی ہیں، آمین۔